ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تارا بائی کا کوٹھا بڑی شان سے جگمگ کر رہا تھا۔ کوٹھے کی سجاوٹ اور روشنیوں کا طوفان اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ آج کوٹھے میں بڑا بازار لگایا گیا ہے، جس کا مطلب تھا کوٹھے میں موجود رہنے والی تمام طوائفیں آج فروخت کی جائیں گی۔ جس کے حصے میں جو عورت آئے گی وہ اس کے بستر کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زینت بن جائے گی، اور کوئی بھی سوال کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہر طرف مردوں کا ہجوم تھا۔ قطار میں کئی لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں، جبکہ فرحین سب سے پیچھے تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ خوف سے لرز رہی تھی۔ اس کے لبوں پر محض ایک دعا جاری تھی کہ کسی بھی طرح وہ کسی آدمی کی نگاہوں میں نہ آئے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ شکاری اپنا شکار تلاش کر ہی لیتا ہے۔ اچانک ہی ایک مردانہ آواز محفل میں گونجی، حسن کی ملکہ، پیچھے چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تارا بائی، یہ نیلی پری چاہیے مجھے، اس کے ہم پورے 50 لاکھ دیں گے۔ زمار شاہ کی آواز گونجتے ہی ہر آواز دب گئی تھی۔ سب نے حیران ہو کر اس مرد کو دیکھا تھا جس کی عمر 45 سال تھی۔ سفید لٹھے کی مانند اکڑا ہوا سوٹ پہنے وہ شخص کوئی وڈیرا تھا۔ تارا بائی کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر اس نیلی پری کو تلاش کرنا چاہا تھا جس کی مانگ وڈیرا زمار شاہ نے کی تھی، اور اس کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق زمار شاہ نے اس کے کوٹھے کی سب سے حسین دوشیزہ کو پسند کیا تھا، جو کئی عورتوں کے پیچھے کھڑی تھی۔ فرحین کے چہرے پر ڈر اور خوف کے تاثرات جگمگا رہے تھے۔ اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ آج اس کی بولی نہ لگے، کیونکہ وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ایک اور جان لگی ہوئی تھی۔ تارا بائی نے فرحین کو آگے آنے کا حکم دیا تھا، جبکہ وہ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ آگے کی طرف کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ چہرے پر موجود اداسی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ بے حد مجبور ہے۔ زمار شاہ کے عنابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے، جبکہ یہ نایاب تحفہ دیکھ کر تمام مردوں کی باتیں کھل اٹھی تھیں۔ مگر بھلا کون زمار شاہ جیسے رئیس آدمی کے سامنے کھڑا ہوتا؟ اگر وہ زمار شاہ سے زیادہ رقم بھی لگا دیتا، تب بھی تارا بائی زمار شاہ کے علاوہ فرحین کسی کے حوالے نہیں کرتی، کیونکہ زمار شاہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا بلکہ ایک بہت امیر کبیر رئیس زادہ تھا۔ کوئی شخص اس کے سامنے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ بولی لگ گئی تھی اور ایک عورت فروخت کر دی گئی تھی۔ زمار شاہ محفل چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ یہاں پر مزید تھوڑی دیر اور ٹھہرنے کا تھا، لیکن جب اسے اپنی پسندیدہ عورت حاصل ہو گئی تھی تو بھلا وہ یہاں ٹھہر کر کیا کرتا؟ اس نے تارا بائی کی طرف 50 لاکھ کا چیک بڑھایا اور اسی پل فرحین کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اس کو لے کر 2 قدم آگے بڑھا تھا جب فرحین نے نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے زمار شاہ سے بولی تھی، حکم سائیں، میری بیٹی کو بھی ساتھ لے چلیں۔ میرے علاوہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں رہے گی تو کبھی بھی عزت کی زندگی نہیں گزار پائے گی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے عزت کی زندگی نہیں دیں گے، محض ایک رکھیل کے طور پر مجھے استعمال کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے منت کرتی ہوں، میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ زمار شاہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کی نگاہ فرحین کے پہلو میں کھڑی ہوئی چکور پر گئی تھی، جو محض 16 سال کی تھی، لیکن اس کا حسن دیکھ کر وہ پل میں ہی وہیں کھڑا کھڑا ایک فیصلہ لے چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ وہ جانتا تھا یہ غلط ہے، وہ لڑکی محض 16 سال کی ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر جب انسان محض اپنا مفاد سوچتا ہے تو اس کے نزدیک اچھائی اور برائی کہیں دور چلی جاتی ہے۔ اس نے فوراً ہی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ فرحین کے ساتھ چکور بھی جائے گی، جبکہ فرحین کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ چکور کی حالت تو ابھی ناساز تھی، وہ بری طرح سے ڈر رہی تھی۔ اس نے اپنی ساری زندگی کوٹھے کی 4 دیواری میں گزاری تھی۔ کئی بار تارا بائی نے اس کو محفل سجانے کے لیے آگے لانے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن فرحین کسی کو بھی چکور کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ہمیشہ چکور کو اپنی چھایا میں چھپا کر رکھتی۔
اس کو معلوم تھا یہاں پر رہنا آسان نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں سے چلی جاتی تو پیچھے کوٹھے والی تارا بائی اس کی بیٹی کی زندگی کو تباہ کر دیتی۔ اسی لیے اس نے ایک بار اپنی قسمت کو ضرور آزمایا تھا، اور کہتے ہیں نا بعض اوقات آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دے دیتی ہے۔ زمار شاہ نے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ ساتھ چلنے کی اجازت دے دی، کیونکہ اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی گاڑی کی بیک سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ چکور بری طرح سے سہمی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ کو پکڑ رکھا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ ساتھ خیریت سے ایک حفاظتی مقام پر پہنچ جائے۔ وہ کوٹھے میں رہنے والی لڑکی 5 وقت کی نمازی تھی۔ ایک وقت بھی وہ چھوڑنا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ وہ محض 16 سال کی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے اپنا آپ اللہ سے جوڑ لیا تھا۔ اور کہتے ہیں نا جو لوگ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں ان کی زندگی کامیاب ٹھہرتی ہے۔ ایک لمبی مسافت کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ آگے بیٹھا زمار شاہ کروفر سے بولا تھا، فرحین اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، ہماری بات پر خاموشی سے سر جھکائے، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے تو تم دونوں ماں بیٹی کو فارم ہاؤس لے جاتے، اپنے دوستوں کو بلاتے اور ان کے حوالے تم دونوں ماں بیٹی کو کر کے ہم کئی پیسہ کما لیتے، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ہمارا ارادہ کچھ اور ہے۔ بہتر ہوگا کہ ہمارے فیصلے پر خاموشی سے سر جھکا دو، ورنہ ہمارے قہر سے تو تم واقف ہی ہو۔ یہ کہتے ہی وہ گاڑی سے اتر گئے تھے اور ساتھ میں دونوں کو اترنے کی تلقین کی تھی۔ فرحین بیگم کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ زمار شاہ کی باتیں انہیں خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں انہیں ہر طرف خطرہ منڈلاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ جیسا وہ سوچ رہی ہیں ایسا نہ ہو، مگر کہتے ہیں نا بعض اوقات ان کہیں سوچیں بھی سچ ثابت ہو جاتی ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی زمار شاہ کے پیچھے چل کر دروازے تک آئی تھیں۔ چکور کا ہاتھ فرحین بیگم نے سختی سے تھام رکھا تھا۔ ان کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آج کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ انہیں یہی لگا تھا کہ زمار شاہ انہیں کسی فلیٹ پر لے کر جائے گا یا پھر کسی فارم ہاؤس پر، لیکن وہ اپنی خاندانی حویلی لے کر آیا تھا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ شاہ تھا، اور شاہزادے اپنی عزت کے اوپر ایک لفظ برداشت نہیں کرتے۔ چکور کافی سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ فرحین بیگم کے پیچھے پیچھے ہی چل رہی تھی۔ چند قدم چلنے کے بعد حویلی کا دروازہ آ گیا۔ شاہ زمار نے پیچھے مڑ کر ایک گہری نگاہ فرحین بیگم پر ڈالی تھی اور ایک دم ان کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ فرحین بیگم کے دل کی دھڑکنیں بری طرح سے منتشر ہو گئی تھیں۔ زمار شاہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے روبدار لہجے میں بولے تھے، اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑو اور میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ جہاں اس کو جانا ہے وہ ملازمہ پہنچا دے گی، تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ فرحین بیگم نے ایک نگاہ ان کے چہرے پر ڈالی تھی اور خاموشی سے چکور کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ بری طرح سے مچل اٹھی تھی۔ وہ فوراً اپنی ماں کا بازو تھامتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کا دودھیا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں لال ڈورے موجود تھے جو اس بات کی گواہی تھے کہ چکور حد سے زیادہ خوفزدہ ہو گئی ہے۔ زمار شاہ نے یہ منظر بھی کافی گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ فرحین بیگم زمار شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولی تھیں، صاحب چند پل مجھے چاہیے، میں اپنی بیٹی کو چند باتیں سمجھانا چاہتی ہوں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ ان کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا، ان کے انداز سے پاکیزگی جھلکتی تھی۔ نہ جانے کیوں زمار شاہ نے بے ساختہ فرحین بیگم کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی نایاب پھول کو لے کر آئے ہیں۔ فرحین نے اپنی بیٹی چکور کو نم نگاہوں سے دیکھا تھا اور اس کا خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولی تھی، میں جانتی ہوں چکور، ہم دونوں اب الگ الگ راہ پر گامزن ہیں، مگر میری جان میں ہمیشہ تمہارے آگے ڈھال کی مانند ہوں۔ تم پریشان نہ ہو، تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا، اس بات کی گارنٹی میں دیتی ہوں۔ تم محض ایک کمرے میں آرام کرنے کے لیے جا رہی ہو، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہ بولتے ہی انہوں نے چکور کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور اس کے گال کو چھوتے ہوئے مزید بولی تھی، میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جبکہ چکور
نم نگاہوں سے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کر رہی، اس کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ حد درجہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی، مگر فرحین حد سے زیادہ مجبور تھی۔ یہی اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ کوٹھے میں وہ اپنی بیٹی کو محض تارا بائی کے حوالے ہی کر کے جاتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا یہی واحد عورت ہے جو اس کے پیچھے سے اس کی بیٹی کو برباد بھی کر سکتی ہے اور اس کے پیچھے سے اس کی بیٹی کو سنبھال بھی سکتی ہے۔ اسی لیے وہ اس وقت مطمئن رہتی تھیں، لیکن آج وہ بالکل مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی زمار شاہ روبدار انداز میں بولے تھے، بے فکر رہو لڑکی، تمہارے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم نے تمہارے بارے میں جو سوچا ہے وہ بہت منفرد ہے۔ اس حویلی کا کوئی ملازم بھی تمہیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ جبکہ فرحین بیگم نے حیران ہو کر زمار شاہ کو دیکھا تھا کہ وہ اس طرح کی بات کیوں کر رہا ہے، جبکہ چکور بھی ایک پل کے لیے حیران ہوئی تھی۔ آخر اس بات کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ لیکن فرحین بیگم اتنا سمجھ گئی تھی کہ اس کے پیچھے ایک گہرا راز پوشیدہ ہے۔ جب انہیں یہ راز معلوم ہوگا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اچانک فرحین بیگم کا ہاتھ زمار شاہ نے تھام لیا تھا اور بلند آواز میں اپنی ملازمہ بانو کو پکارا۔ چند پل بعد بانو کسی بوتل کے جن کی طرح نمودار ہو گئی۔ زمار شاہ گھمبیر آواز میں بولے تھے، اس لڑکی کو اوپر والے کمرے میں چھوڑاؤ، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اس کا بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے۔ اگر ہمیں اس لڑکی کی طرف سے بالکل بھی کوئی شکایت ملی بانو تو ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ جبکہ چکور کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ زمار شاہ جیسا انسان اس پر اتنی کرم نوازی کیوں کر رہا ہے۔ اور یہی حال فرحین بیگم کا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی زمار شاہ ان کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ انہوں نے ایک نم نگاہ سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ چکور کو اپنی ماں کے بارے میں تمام باتیں معلوم تھیں کہ وہ کیا کام کرتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اس کی ماں کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں، اس کی زندگی سے یہ غلاظت بھرا کام چلا جائے۔ اس کو معلوم تھا پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے انسان کو یہ غلیظ کام اپنانا پڑتا ہے اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ بانو سر جھکا کر بولی تھی، بی بی جی آ جائیں، میں آپ کو آپ کے کمرے تک پہنچا دیتی ہوں، اور آپ سے ایک گزارش کروں۔ چکور نے سوالیہ نگاہوں سے بانو کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مزید بولی تھی، ہماری کوئی شکایت صاحب سے نہ کریے گا۔ اگر آپ نے کوئی بھی شکایت صاحب سے کریں گی تو وہ ہمیں نکال دیں گے، اور ہمیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہاں نوکری کرنی پڑتی ہے۔ آپ جیسے بڑے تو نہیں ہیں، مگر ہم بھی انسان ہی ہیں۔ وہ بہت عاجزی سے بولی تھی، جبکہ چکور نے نم آنکھوں سے بانو کو دیکھا تھا اور بنا کچھ بولے اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ یہ عمل قدرتی طور پر ہوا تھا۔ چکور بہت حساس دل اور نرم مزاج کی لڑکی تھی۔ اس نے آج تک کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی تھی۔ جبکہ بانو فوراً ہی آب دیدہ ہو گئی اور مسکرا کر چکور کو اس کے کمرے تک پہنچا کر اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں بالکل تنہا تھی۔ کوٹھے میں بھی ان دونوں ماں بیٹی کو تارا بائی نے کمرہ رہنے کے لیے دیا ہوا تھا۔ حالانکہ تمام طوائفیں ایک ساتھ ایک کمرے میں رہا کرتی تھیں، لیکن وہ دونوں ماں بیٹی تھی، اسی لیے انہیں ایک الگ کمرہ میسر تھا۔ مگر آج تک اس نے اکیلے رات نہیں گزاری تھی، اسی لیے اسے حد سے زیادہ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فوراً ہی واش روم چلی گئی تھی۔ وضو بنا کر باہر آئی تو جائے نماز کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ قبلہ رخ کدھر ہے، مگر وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنی طور پر نیت باندھ گئی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور بے حد عاجزی سے اللہ سے مخاطب ہوئی تھی، اے رحمان و رحیم، اے کل جہاں کے مالک، اے رب مصطفیٰ، میں بہت لاچار محسوس کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں تو آزمائش ان کو ہی دیتا ہے جن کو تو پسند کرتا ہے۔ یا رب میرے لیے اور میری ماں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ میں ہر نماز میں تجھ سے بس ایک بھیک مانگتی ہوں، ہم دونوں ماں بیٹی کو اس دلدل سے نکال دے۔ میری ماں کو
اس غلاظت بھری زندگی سے دور کر دے۔ ہم بہت لاچار ہیں، اے میرے پاک پروردگار میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ زاروں قطار روتے ہوئے بس ایک ہی دعا کی گردان کرتی جا رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا دعائیں مقدر بدل دیتی ہیں۔ اس نے پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا۔ اس کو زیادہ آگاہی تو نہیں ہوئی تھی، مگر اسے بے انتہا سکون ملا تھا۔ اسے جب موقع ملتا تھا وہ لازمی قرآن پاک پڑھ کر اس کا ترجمہ ضرور پڑھتی تھی۔ اس کو زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن دل بے انتہا سکون میں آ جاتا تھا۔ کافی دیر تک وہ اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کر ان کی عبادت میں مشغول رہی، جبکہ دوسری طرف فرحین بیگم زمار شاہ کے قدموں میں بیٹھی اس کی خدمت کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے، لیکن وہ بے انتہا بے بس تھیں۔ اللہ کا ڈر دل میں تھا، مگر پیٹ کی آگ نے انہیں یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ رات کافی اذیت بھری تھی۔ فرحین بیگم ہمیشہ کی طرح اپنی عزت کا سودا کر رہی تھی، جبکہ وہ معصوم کلی اللہ کے سامنے بیٹھی اپنے اور اپنی ماں کی گناہوں کی تلافی کر رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ پہلی کرن پھوٹتے ہی چکور جاگ گئی تھی۔ اس نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تو وہ ایک انجان کمرے میں موجود تھی۔ چند پل کے لیے اس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا، لیکن جیسے جیسے دماغ بیدار ہونے لگا تو تمام حقیقت سمجھ آتی چلی گئی تھی کہ وہ کہاں پر ہے اور کس حیثیت سے یہاں پر موجود ہے۔ چند پل مزید گزرے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ رات والی ملازمہ بانو ہی کمرے میں داخل ہوئی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولی تھی، بی بی جی آپ تیار ہو جائیں، صاحب نے آپ کو نیچے یاد کیا ہے۔ جبکہ چکور بے ساختہ بولی تھی، میری ماں جی کا معلوم ہے آپ کو، وہ کہاں پر ہیں؟ بانو نے حیرانگی سے چکور کی طرف دیکھا تھا اور بے یقین لہجے میں بولی تھی، وہ خاتون آپ کی ماں ہے؟ اس کی آواز توہین آمیز تھی، جبکہ چکور کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس نے شرمندگی سے سر کو ازبات میں ہلایا، جبکہ بانو کچھ کہنے کی حالت میں نہیں رہی تھی۔ وہ محض خاموشی سے نیچے آ گئی تھی، جبکہ چکور کو اپنے آپ پر افسوس ہوا تھا۔ کاش وہ اپنی ماں کو بھی اس غلط کام سے نجات دلا دیتی، لیکن شاید ابھی یہ ممکن نہیں تھا۔ مگر کہتے ہیں نا بعض اوقات سوچی ہوئی باتیں سچ ثابت ہو جاتی ہیں۔ وہ واش روم گئی تھی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو ملازمہ نے اس کے لیے کپڑے تیار کر کے باہر ہی لٹکا دیے تھے۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ اس کو یہ کرم نوازیاں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ اس نے خاموشی سے کپڑے زیب تن کیے اور سر پر دوپٹہ جما کر باہر آ گئی۔ لاؤنج میں ہی اس کی ماں زمار شاہ اور ایک ویل چیئر پر انسان موجود تھا، جس کی پشت چکور کی جانب تھی۔ اپنی ماں کو زمین پر بیٹھا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی جمع ہو گئی۔ کتنی ذلت ان دونوں ماں بیٹی کی زندگی میں آئی تھی۔ وہ محض سرد آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی لاؤنج کی حدود میں داخل ہوئی تو زمار شاہ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور چکور کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے، خوش آمدید، آؤ لڑکی یہاں بیٹھو۔ جبکہ فرحین بیگم حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی کہ جو شخص انہیں رات بھر ذلیل کرتا رہا، ان کی توہین کرتا رہا، وہی شخص ان کی بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ماجرا تھا؟ ان کی سمجھ سے بالکل بالا تر تھا۔ انہیں زمین پر بٹھایا گیا تھا، جبکہ ان کی بیٹی کو صوفے پر بٹھایا جا رہا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھا تیمور شاہ حویلی کا اکلوتا اور لاڈلا وارث۔ اس نے محض ایک نگاہ چکور کے وجود پر ڈالی تھی اور سر جھٹک کر اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ زمار شاہ اپنی جگہ پر بیٹھے تھے اور بلند آواز میں بولے، تیمور شاہ کچھ دیر کے لیے اپنا موبائل ایک طرف رکھ دیں، ہمیں آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تیمور شاہ نے اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ ان کو منع کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ زیادہ ان کی نا عزت کرتا تھا اور نہ ان کو زیادہ اہمیت دینا ضروری سمجھتا تھا، مگر فی الحال اس نے بات سننے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ صبح صبح اس کے باپ نے خصوصاً اسے یاد کیا تھا۔ یقیناً بات کافی زیادہ سیریس تھی۔ اس نے خاموشی سے موبائل اپنی جیب میں رکھ لیا اور اپنے باپ کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ زمار شاہ تیمور شاہ کو دیکھتے ہوئے بولے تھے،
ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کب تک تم اس طرح تنہا زندگی بسر کرو گے؟ تمہاری بھی زندگی ہے، شادی تو تمہاری ہونی ہے، اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہاری شادی اس لڑکی سے کروائیں گے، اور آج جمعے کے دن تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ چکور جو سر جھکا کر ان کی بات سن رہی تھی، ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس نے زمار شاہ کو بے یقین نگاہوں سے دیکھا، جبکہ یہی حال تیمور کا بھی تھا۔ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ کس طرح کی بات کر رہا ہے۔ وہ لڑکی محض 16 سال کی تھی اور اس کی عمر 26 سال تھی۔ ان دونوں کے درمیان پورے 10 سال کا فرق تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی فرحین بیگم بولی، آپ نے مجھ سے اجازت نہیں لی؟ آپ بے وجہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ نے محض مجھے خریدا تھا، میری بیٹی کو نہیں۔ وہ میرے ساتھ آئی ہے۔ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کسی قیمت پر نہیں کروں گی۔ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ میرا معاملہ ہے۔ میں اس کو زندہ مار دوں گی، لیکن آپ جیسے انسان کے بیٹے کے ساتھ کسی قیمت پر رخصت نہیں کروں گی۔ ان کے زہریلے الفاظ تیمور شاہ کا دماغ گھما چکے تھے۔ وہ غصے سے دھاڑا، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میرا نام تم اپنی اس گندی زبان سے ادا کرو۔ میرے سامنے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم ایک 2 ٹکے کی طوائف ہو، اور تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری اس 2 ٹکے کی بیٹی سے شادی کروں گا؟ میرا نام تیمور شاہ ہے، اس حویلی کا اکلوتا وارث ہوں۔ ہماری شاہ ذات میں تم جیسی طوائفوں کا کوئی کام نہیں۔ اس نے سفاکیت کی حد کر دی تھی، جبکہ چکور نے نم نگاہوں سے تیمور شاہ کو دیکھا تھا۔ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی تھی کہ کوئی انسان اتنی گھٹیا زبان بھی استعمال کر سکتا ہے، جبکہ فرحین بیگم بھی اپنی اصلیت جان کر چپ ہو گئی تھی۔ ان کے پاس الفاظ نہیں تھے، جبکہ زمار شاہ نے ایک نگاہ تیمور کے چہرے پر ڈالی تھی اور خاموشی سے اپنے بیٹے کی ویل چیئر تھام کر اندر چلے گئے، جبکہ چکور فوراً اپنی ماں کی طرف بڑھی تھی اور ان کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، نہیں ماں جی، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے آپ کہاں لے آئی ہیں؟ مجھے وہیں جانا ہے، میں تارا بائی کے ساتھ رہ لوں گی۔ آپ مجھے واپس کوٹھے۔ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی فرحین بیگم نے گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ اپنی بیٹی کے منہ پر رسید کیا اور غصے سے چنگاڑتے ہوئے بولی تھی، خبردار جو تم نے اس جگہ کا نام بھی لیا، خدا کا شکر ادا کرو کہ تم اس دلدل سے باہر آ گئی ہو۔ چپ ہو جاؤ اور شکر کرو، زمار شاہ تمہارا نکاح اپنے بیٹے تیمور شاہ سے کروانا چاہتے ہیں۔ مجھے اب اس میں کوئی قباحت نہیں لگ رہی۔ اگر تمہیں ایک سکون کی زندگی مل جائے گی تو اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے ساری زندگی ضلالت میں گزار دی ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گی۔ تیمور شاہ بالکل ٹھیک بول رہا ہے، میں ایک 2 ٹکے کی طوائف ہوں، اور اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو تم بھی طوائف کہلاؤ گی، اور میں ایسا کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گی۔ ان کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ چکور خاموش نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، سب حقیقت پر مبنی کہانی تھی، مگر اس کے باوجود اپنی ماں کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر چکور کو بے انتہا تکلیف پہنچی تھی۔ وہ خاموشی سے کونے میں جا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ فرحین بیگم ابھی تک اداس چہرہ لیے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہاں، وہ بے شک طوائف تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں حیا موجود تھی۔ ان کے چہرے سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ یہ کام محض مجبوری کے تحت کر رہی ہیں، اور بے شک مجبوری انسان کو وہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر بعد زمار شاہ کمرے سے باہر آئے۔ ان کے ساتھ تیمور شاہ بھی موجود تھا، مگر اس کے چہرے پر موجود غضبناک تاثرات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ دونوں باپ بیٹے کے درمیان کافی تلخ کلامی ہوئی ہے، اور جس نتیجے پر وہ دونوں باپ بیٹا پہنچے تھے وہ بہت ہی کٹھور تھا۔ لاؤنج میں پہنچ کر زمار شاہ نے چکور کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور آہستگی سے بولے تھے، آپ کمرے میں جاؤ، تھوڑی دیر بعد مولانا صاحب آ کر آپ سے نکاح کے بارے میں پوچھیں گے۔ اگر آپ نے انکار میں جواب دیا تو آپ کے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کیا جائے گا۔
اس لیے دماغ سے کام لینا۔ چکور نے ایک نگاہ ان کے وجود پر ڈالی اور جیسے ہی اس کی نگاہ تیمور شاہ کی غضبناک تاثرات پر گئی، اس کا پورا وجود لرز اٹھا اور وہ فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ اس بار زمار شاہ نے زمین پر بیٹھی فرحین بیگم کو دیکھا تھا اور بے انتہا سرد انداز میں بولے، جا کر اپنا حلیہ درست کرو، مولانا صاحب آئیں گے اور تم سے بھی نکاح کا پوچھیں گے، میں تم سے شادی کر رہا ہوں۔ جبکہ تیمور شاہ کے چہرے پر اب فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ فرحین بیگم نے ایک نم نگاہ سے زمار شاہ کو دیکھا تھا۔ وہ سوال کرنا چاہتی تھی کہ ایسا کیوں، مگر وہ چپ ہو گئی تھی۔ اگر انہیں عزت دی جا رہی تھی تو وہ منع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی، مگر ان کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ باپ بیٹا ان دونوں ماں بیٹی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ان کی چکور محض 16 سال کی تھی اور بہت معصوم تھی۔ اس کے پاس دنیا کی بالکل عقل نہیں تھی۔ اس کو وہ ہمیشہ 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی تھی۔ وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ جو کچھ بھی برا ہونا ہے وہ ان کی ذات کے ساتھ ہو جائے، لیکن ان کی معصوم چکور کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو۔ اس نے دنیا نہیں دیکھی تھی اور وہ اس بات سے ہی ڈر رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد چکور نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر بہت عاجزی سے ایک بار پھر اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگی تھی اور ساتھ میں اللہ سے فریاد کی تھی کہ اس کی ماں کی زندگی بھی آسان ہو جائے۔ اور کہتے ہیں نا، بعض دعائیں اللہ تعالیٰ سن کر قبول کر لیتے ہیں اور بعض دعائیں آخرت کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہیں۔ چند پل کا کھیل تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد مولانا صاحب نے آتے ہی چکور سے نکاح کا پوچھا تھا اور وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر تیمور شاہ کے لیے قبول ہے بول کر اپنے تمام تر جملہ حقوق اس شخص کے نام کر چکی تھی جس نے دیکھتے ساتھ ہی اسے 2 ٹکے کی لڑکی بول کر مخاطب کیا تھا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد لاؤنج میں ہی فرحین بیگم اور زمار شاہ کا نکاح ہوا۔ ان دونوں کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ بانو نے آ کر چکور کو جب یہ اطلاع دی تو وہ حیران رہ گئی تھی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے بانو کو دیکھنے لگی۔ وہ بنا سوچے سمجھے کمرے سے باہر آئی تھی اور جب نگاہ نیچے موجود اپنی ماں پر گئی تو وہ حیرت میں ڈوب گئی تھی، مگر اسی پل اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور نیچے موجود تیمور شاہ نے بے ساختہ اوپر کی طرف دیکھا۔ اپنی بیوی کو آسمان کی طرف دیکھتا دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ چکور بنا دوسری غلط نگاہ ڈالے بغیر کمرے میں آ کر اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ اللہ اس طرح بھی مہربان ہو سکتا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر آج اس کو پختہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ رب ہر چیز پر قادر ہے۔ کل تک جو وہ ماں بیٹی کوٹھے میں ذلیل و خوار ہو رہی تھی، آج اس رب نے انہیں عزت سے بخش دیا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹی کو شاہ خاندان کی بہو بنا دیا گیا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی بلکہ بہت ہی عزت والی بات تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ شام ہونے کو آئی تھی، لیکن اس کی ماں ایک بار بھی اس سے ملنے نہیں آئی تھی، اور یہ بات چکور کو بہت تعجب میں ڈال رہی تھی۔ اس نے کمرے سے باہر قدم بھی رکھا تھا، لیکن فوراً بانو نے آ کر اس کو صاحب کا حکم سنا دیا تھا کہ زمار شاہ نے کہا ہے آپ تیمور شاہ کی اجازت کے بغیر اپنے کمرے سے باہر نہیں آئیں گی، اور جب تک اپنی ماں سے نہیں ملاقات کریں گی جب تک تیمور شاہ اجازت نہیں دے دیتے۔ اور وہ حیران ہو گئی تھی کہ یہ بھلا کیا بات ہوئی، مگر اس نے زیادہ سوال جواب نہیں کیے۔ محض بانو سے ہی ایک سوال پوچھا تھا کہ اس کی ماں اس وقت دراصل ہے کہاں، اور بانو نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ وہ دوپہر سے ہی کافی ہلکان ہو رہی تھی اور اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ بانو کمرے میں کھانا دے کر جا چکی تھی، لیکن اس کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس نے بالکل پرواہ نہیں کی تھی کہ زمار صاحب کیا کہتے ہیں اور تیمور صاحب کا کیا مطالبہ ہے۔ اس کو اپنی ماں کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ماں سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ اس کو بانو کے ذریعے تمام معلومات حاصل ہو گئی تھی کہ تیمور شاہ نے یہ نکاح زبردستی کروایا ہے، اور یہی چیز چکور کو بری طرح ڈرا رہی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی
कि उसकी माँ के साथ कुछ भी गलत ना हो। अगर ऐसा हो जाता तो वो कहीं की ना रहती। उसके नज़दीक उसकी माँ उसका सब कुछ थी, उसका ख़ानदान, उसकी ज़िंदगी, उसका कुल असासा। उसने जब से आंखें खोली थी अपने करीब अपनी माँ को देखा था। उसके अलावा उसके पास कोई मौजूद नहीं था, ना बाप, ना भाई, ना कोई और रिश्ता। अगर वो ये कहती कि उसकी माँ उसका कुल जहान है तो ये गलत नहीं था। वो लाउंज में आ गई थी और चारों जानिब निगाहें घुमा रही थी। अभी वो आगे बढ़ती, उससे पहले ही पीछे से एक रोबदार आवाज़ आई, जिसको सुनकर उसके कदम जंजीर हो गए थे। उसने पलट कर देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर तैमूर शाह व्हील चेयर पर उसी की तरफ आ रहा था। वो अपनी जगह पर सुन्न हो गई थी। उसने फौरन अपना दुपट्टा सर पर जमाया था। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, जबकि चेहरे पर खौफ के तासुरात नुमायां होने शुरू हो गए थे। वो कमरे से बाहर आ गई, लेकिन उसको बिल्कुल भी ये इल्म नहीं था कि उसका सामना तैमूर शाह से हो जाएगा। जबकि तैमूर शाह सर तरीन लहजे में बोला था, तुम्हें बानो ने मेरा हुक्म नहीं सुनाया था? मैंने क्या बोला था कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर अपने कमरे से बाहर नहीं आओगी। ये बात तुम्हें समझ नहीं आती। उसका गौसीली अंदाज चकोर का दम खुश्क करने के लिए काफ़ी था। वो कुछ कहती उससे पहले ही वो उसके करीब आया और उसका हाथ थाम लिया, जबकि चकोर का पूरा वजूद जलजलों की जद में आ गया था। वो यकदम तैमूर शाह से अपना हाथ छुड़ा गई थी और बिना सोचे समझे अपने कमरे में भाग गई, जबकि तैमूर शाह ने पीछे से उसकी पुश्त को गहरी निगाहों से देखा और एक दिल फरेब मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी। तुम इतनी भी बुरी नहीं हो, तुम्हारे साथ वक्त गुजारा जा सकता है। वो सफाकियत से बोला था और बाहर की तरफ चल दिया। फरहीन बेगम निकाह के बाद से जमार शाह के कमरे में ही मौजूद थी, जबकि जमार शाह न जाने कहाँ चले गए थे। निकाह होने के बाद किसी को किसी का होश नहीं था। सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो गए थे, लेकिन महज चकोर थी जो बुरी तरह से हलकान हो रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। फरहीन बेगम को भी तैमूर शाह ने हुक्म दिया था कि आप मेरी बीवी से तब तक मुलाकात नहीं करेंगी जब तक मैं नहीं चाहूँगा। और फरहीन बेगम को मालूम था वो इस हवेली का इकलौता वारिस है। अगर उसकी नाफरमानी करने की वो कोशिश करेंगी तो उनकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किलात में घिर सकती है। इसीलिए उन्होंने खामोश रहने में ही आफियत जानी। आधी रात के वक्त अचानक चकोर को अपने सीने पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने नींद में कुसमुसाकर करवट बदल ली थी, जबकि अब वही हाथ उसके पेट पर लपेटता जा रहा था। उसको अपनी गर्दन के करीब किसी इंसानी वजूद की सांस महसूस हो रही थी। वो यकदम बेदार हो गई और एक झटके से खड़ी हुई थी, लेकिन कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। कमरे में कोई मौजूद नहीं था। उसने चारों जानिब निगाह घुमाई थी। उसने फौरन कमरे की लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। वो फौरन कमरे से बाहर आई, जब अचानक उसकी निगाह लाउंज में बैठे जमार शाह पर गई। एक पल के लिए उसके दिल में गलत खदशात आए थे, लेकिन वो फौरन अपना सर झटक गई थी कि इतनी जल्दी कोई शख्स नीचे नहीं पहुंच सकता। वो कुछ सोचकर नीचे की तरफ बढ़ गई। उसको मालूम था अगर तैमूर शाह को इस बात का इल्म हो गया तो वो बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन फ़िलहाल वो उसके बाप से मुलाकात करके अपनी माँ के बारे में पूछना चाहती थी। रात के 3 बज रहे थे, जबकि जमार शाह सिगरेट सुलगाए गहरे गहरे कश लगा रहे थे। उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि उनका बेटा उन्हें इस मुश्किल घड़ी में डाल देगा। वो एक शाह थे, मगर उन्हें मजबूरन अपने बेटे की खातिर एक तवाइफ से निकाह करना पड़ा था, और ये लम्हा उनके लिए बहुत अजियतनाक था। अगर ये बात किसी को मालूम हो जाती कि उनकी बीवी एक तवाइफ रह चुकी है तो उनकी बहुत बदनामी होती, मगर उन्हें मालूम ही नहीं था कि अल्लाह ने उनको किस औरत से नवाजा है। रात के 3 बजे उनको चकोर को अपने सामने देखकर वो यकदम बौखला गए और हैरान होकर बोले थे, लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मेरे बेटे के पास होना चाहिए था।
ان کا لہجہ روبدار تھا، جبکہ چکور نے ایک نگاہ ان کے وجود پر ڈالی تھی اور کپکپاتے ہوئے بولی تھی، میری ماں جی کہاں پر ہیں؟ صبح سے یہ وقت ہو گیا، میں نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ جب سے نکاح ہوا ہے وہ مجھے نظر بھی نہیں آئی، اور آپ بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ سب خیریت ہے نا؟ جبکہ زمار شاہ نے سر جھٹکا تھا اور بیزاری سے بولے، تمہاری ماں کمرے میں موجود ہے، تیمور نے منع کیا ہے، اسی لیے تم دونوں کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ تیمور کے ساتھ وقت گزارو، اس کو اپنا گرویدہ بناؤ، اس کو راضی کرو کہ وہ تمہیں تمہاری ماں سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دے۔ اگر وہ راضی نہ ہوا تو تم زندگی بھر سے سکتی رہو گی، روتی رہو، وہ کسی قیمت پر تمہیں تمہاری ماں سے نہیں ملنے دے گا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ آسانی سے راضی بھی ہوگا، کیونکہ تمہاری ماں طوائف رہ چکی ہے، لیکن خیر اب میری بیوی ہے۔ وہ بیزار انداز میں بول کر سگریٹ اپنے لبوں سے لگا چکے تھے، جبکہ چکور نے انہیں سنجیدگی سے دیکھا تھا اور سنجیدہ لہجے میں بولی تھی، اس طرح سگریٹ پینے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، گردے میں پانی بھر جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کی وجہ سے آپ کا بیٹا اس دنیا میں جی رہا ہے، آپ کے دم پر نہ جانے کتنے غریب اپنے گھر میں چولہا جلا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ان سب کا کیا ہوگا؟ جبکہ زمار شاہ جو ایک گہری سوچ میں مبتلا تھے، انہوں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر چکور کو دیکھا تھا۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بول رہی تھی، انہیں یکدم شرمندگی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں چکور کو دیکھ کر انہیں اپنی بیٹی کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مزید بولی، میں مانتی ہوں میں آپ کی زندگی میں کوئی حیثیت یا مقام نہیں رکھتی، مگر آپ اس طرح سے میری ماں کی توہین نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم نہیں وہ ایک طوائف ہو کر کیا پتہ اللہ کے نزدیک ہوں، اور کیا پتہ آپ ایک سچے مسلمان ہو کر اللہ سے دور ہوں۔ میری ماں کو طوائف بنانے والے بھی آپ جیسے ہی مرد ہیں، جو ان کے پاس آ کر رات رنگین کرتے ہیں اور انہیں پیسہ دے دیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میری ماں نے یہ سب کام بہت خوش اسلوبی سے کیا تھا؟ نہیں، وہ بھی نوکری کرنے کے لیے باہر نکلی تھی، عزت کی زندگی گزارنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ جیسے ہی کسی درندے نے ان کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور اسی پل انہیں تارا بائی جیسی عورت ٹکرائی تھی۔ تب انہوں نے میری حفاظت کے لیے اپنی زندگی کو سولی پر چڑھا دیا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا زمار صاحب، تیمور ہو یا پھر کوئی اور شخص، مجھے میری ماں سے ملاقات کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ واحد عورت ہے جس نے میری خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں۔ میں مر جاؤں گی لیکن اپنی ماں سے ملنا نہیں چھوڑوں گی۔ اور ہاں، ایک آخری بات، میری ماں طوائف ہے، آپ جیسے مردوں کی وجہ سے ہی بنی ہے، اسی لیے تو ان کو یہ لقب دینے سے پہلے اپنے لیے بھی کوئی لقب سوچ لیجیے گا۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ اسی پل میں اسے غصہ آ گیا۔ وہ کب تک اتنی تذلیل ان دونوں باپ بیٹے سے برداشت کرتی رہتی؟ وہ پیر پٹک کر کمرے میں جاتی، اس سے پہلے ہی وہ 2 قدم چل کر ٹھہری تھی اور پیچھے آ کر زمار شاہ کے ہاتھ سے سگریٹ نکالی تھی اور اپنے قدموں تلے مسل کر بولی تھی، اب آپ میری ماں کے شوہر ہیں، اسی لیے آپ کو اپنا خیال رکھنا پڑے گا۔ خبردار، جو آپ نے اب دوبارہ سگریٹ سلگائی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ یہ بول کر تن فن کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ زمار شاہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے کہ وہ لڑکی کیا کیا بول گئی تھی۔ وہ کچھ بھی بول نہیں پائے تھے، جبکہ چپ چاپ اس کی فر فر چلتی زبان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہ میں جب وہ لڑکی آئی تھی تو انہیں یہی گمان ہوا تھا کہ یہ بہت معصوم ہے، لیکن ابھی اس کی زبان سن کر وہ حیران رہ گئے تھے، مگر اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ ایک انجانی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آئی تھی، اس کی یہ بات کہ آپ جیسے مردوں کی وجہ سے ہی میری ماں طوائف بنی تھی، نہ جانے کیوں ان کے دل میں چپ سی گئی۔ وہ اپنا سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ کمرے میں فرحین موجود ہوگی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ فرحین نامی عورت سے محض نفرت کا اظہار کر رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے کہ اس عورت کو کس طرح ختم کرنا ہے اور کس طرح اسے بے عزت کر کے اپنی حویلی سے نکالنا ہے، مگر پل بھر میں ہی اس کی بیٹی نے
ان کا دماغ تبدیل کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو نگاہ زمین پر نماز پڑھتی فرحین بیگم کے وجود پر گئی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ایک حیا دار کی آنکھوں میں بھی بےہودگی چھپی ہوتی ہے، جبکہ ایک طوائف کی آنکھوں میں بھی حیا ہوتی ہے۔ اگر انسان پرکھنے والا ہو تو کوئلے کی کان سے بھی ہیرا تلاش کر سکتا ہے۔ انہوں نے کھڑے کھڑے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس عورت کا ہاتھ تھام کر اس کو پورے قد سے کھڑا کریں گے۔ ہاں، وہ ایک غلط زندگی گزار چکی تھی، لیکن وہ اب اس کے ماضی سے نہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کے حال سے زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ وہ کمرے میں آ کر چپ ہو گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنی ماں سے ملاقات کرے۔ ابھی وہ کچھ کہتی جب اچانک کسی نے اس کے پیٹ پر ہاتھ لپیٹنا چاہا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ بستر پر کوئی اور موجود نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر تیمور شاہ تھا۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، کس کی اجازت سے تم نیچے گئی تھی؟ جانتی ہو تمہاری اس غلطی کی سزا بہت بڑی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اس پر جھک گیا اور اپنا حق استعمال کرنے لگا، جبکہ چکور پل میں حیران ہو گئی تھی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا جبکہ تیمور شاہ ٹانگ سے معذور تھا۔ پھر وہ اوپر کیسے آیا؟ اور اب اس کے بستر پر جس طرح سے وہ اس کو لے کر لیٹا تھا، اس طرح تو اس کی ٹانگ پر زور پڑنا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد اس کے وجود سے دور ہوئی تو یکدم کہا لگایا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جانتا ہوں سویٹ ہارٹ، یقیناً تم میرے بارے میں ہی سوچ رہی ہو۔ تمہاری سوچ بھی بالکل درست ہے کہ میں اوپر کیسے آیا۔ بس اتنا سمجھ لو تمہارے سسر کو تھوڑا سبق سکھانا تھا، اور لگتا ہے وہ سبق میں نہیں تم سکھا کر آئی ہو۔ خیر، زندگی ہے، یہ سب تو ہوتا ہی ہے، مگر مجھے بے حد خوشی ہے کہ تم نے میرے باپ کو عقل دے دی۔ جبکہ چکور حیران تھی، وہ بے ساختہ بولی، آپ معذور نہیں ہیں؟ جبکہ تیمور مسکرایا تھا، اور جو سچ اس نے چکور کو دیکھ کر بتایا تھا وہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ تیمور شاہ کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ ایک سیکریٹ ایجنسی کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا۔ کئی دنوں سے تیمور شاہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا کہ یہی شخص اندرونی خبر پولیس اور قانون کے پاس پہنچا رہا ہے، اور یہی شخص کچھ مجرموں کو بھی ختم کر رہا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنا ایک جھوٹا ایکسیڈنٹ کروایا تھا جس میں اس کی ٹانگ ضائع ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا، اور اس نے ایک تیر سے 2 شکار کھیلے تھے۔ سب سے پہلے اس نے مافیا کے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، اور دوسری طرف اپنے باپ کو راہ راست پر لانے کے لیے بھی اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ مگر وہ مافیا کے لوگوں کو تو دھوکہ دے چکا تھا، لیکن اپنے باپ کو کسی قیمت پر بھی راہ راست پر نہیں لا پا رہا تھا۔ شروعات کے دنوں میں تو زمار شاہ بری طرح بوکھلائے تھے۔ انہوں نے بہت علاج کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے تھک ہار کر انہوں نے ہمت ہار دی تھی، اور ان کا بیٹا ویل چیئر پر آ گیا، اور چند دن بعد ہی انہوں نے اپنی وہی عادتیں دوبارہ شروع کر دی تھیں۔ کوٹھے پر جانا، وہاں پر رات رنگین کرنا، شراب نوشی کرنا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر دوسری عورتوں کے بارے میں غلیظ گفتگو کرنا، یہی ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اور اسی دوران وہ 2 عورتوں کو اپنے گھر لے آئے تھے، اور جب چکور کو تیمور شاہ نے دیکھا تو اسی پل وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ لڑکی اسی کی ہوگی۔ مگر جس طرح کی گفتگو فرحین بیگم نے کی تھی، اس کا دماغ گھوم گیا تھا، اور اس نے ان کو بنا سوچے سمجھے غلط باتیں سنا دی تھیں۔ زمار شاہ نے جب کمرے میں آ کر تیمور شاہ سے نکاح کرنے کے لیے بولا تو اس نے اسی وقت اپنا مدعا بھی رکھا تھا کہ اگر وہ اس کا نکاح چکور سے کروانا چاہتے ہیں تو ابھی کے ابھی انہیں بھی فرحین بیگم سے نکاح کرنا ہوگا۔ جبکہ زمار شاہ ہتھے سے اکڑ گئے تھے کہ وہ کسی طوائف سے نکاح نہیں کریں گے، جبکہ تیمور بھی سفاکیت سے بولا، اگر آپ ایک طوائف سے نکاح نہیں کر سکتے تو میں کسی طوائف کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس نے ان کے سامنے دلیل پیش کی تھی۔ وہ فوراً بولے تھے، چکور طوائف نہیں ہے، اس نے کسی کے ساتھ بھی ایسا غلط کام نہیں کیا، بلکہ وہ 7 پردوں میں چھپ کر رہی ہے۔ مگر اس کے باوجود تیمور کسی قیمت پر راضی نہیں تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی کو چھوڑ کر لندن چلا جائے گا۔
थक हार कर जमार शाह ने अपने हथियार डाल दिए थे और निकाह के लिए हामी भर ली थी, मगर उनकी गैरत को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं हो रहा था कि जिसके साथ उनकी शादी हो रही है वो एक तवाइफ है। ये तमाम बातें जानकर चकोर बिल्कुल चुप हो गई थी। उसको कुदरत के फैसले पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि अल्लाह ताला किस्मत किस तरह तब्दील कर सकते हैं। वो धीमा सा मुस्कुराई थी, तैमूर की बाहों में समाते हुए बोली, बेशक मेरा रब हर शय पर कादिर है। अगली सुबह होते ही तैमूर ने तमाम सच अपने बाप को भी बता दिया था, और यह हकीकत जब फरहीन बेगम के सामने आई थी कि उनका दामाद माजूर नहीं बल्कि एक सेहत याब नौजवान है, तो वो खुशी से निहाल हो गई थी। उनके लबों पर भी महज यही अल्फाज जारी थे कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और वो एक तवाइफ को भी इज्जत बख्श सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।